أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع قیامت کے دن انسان کیسے کیسے پچھتائے گا اور انسان کی کون کون سی حسرتیں ہوں گی۔ حسرت کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ کام جو ہو نہ سکا ہو اور اس پر پچھتاوا ہو، اور وہ کام دوبارہ ہو بھی نہ سکے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ابھی تک دنیا کا کوئی آلہ، کوئی ڈیوائس، کوئی ایسا نیٹ ورک، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا کہ جس کے ذریعے مرنے کے بعد مرنے والے سے انٹرویو لیا گیا۔ کوئی ایسا آلہ نہیں کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے۔ کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی عہدہ اٹھاتا ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے، کوئی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اس سے سارے قسم کے انٹرویو لینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیسے ہوا، کیا ہوا، الا کہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک ہی ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر اتھینٹک ذریعہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، وہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسان کا آخری وقت کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس پر اور یقین کرنے کے لیے آپ وہ چیزیں پڑھیں جو انسان کی موت کے وقت ہوتی ہیں، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ انسان کے مرنے سے چند لمحات پہلے کی جو باتیں شریعت میں بتائی گئی ہیں بعین ہی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا سے وہ رخصت ہوگا تب بھی ویسے ہی ہوتا ہوگا جیسے شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ ایسی حسرتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہیں، تو کیوں نہ ان چیزوں کا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس حسرت کو عمل میں بدل دیں، اس حسرت کو حسرت رہنے ہی نہ دیں۔ وہ حسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ان ترازو قائم ہوگا اور اس ترازو میں ہر چیز سے انصاف ہوگا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگوں والی بکری ہے، اس نے اس بکری کو ٹکر ماری ہوگی جس کے سینگ نہیں ہیں،
تو قیامت کے دن اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے دیے جائیں گے اور اس سے سینگ چھین لیے جائیں گے اور اس کی ٹکر کروا دی جائے گی اور اس کا بدلہ لے لیا جائے گا. حالانکہ بکری اور جانوروں کی ضرورت نہیں بدلہ لینے کی. اللہ نے وہاں ایک ترازو لگانا ہے انصاف کا اور اس پہ انصاف کرنا ہی کرنا ہے. اور دنیا میں انصاف ہو بھی نہیں سکتا. دنیا دارالامتحان ہے, اس میں کوئی انصاف کرنا بھی چاہے تو 100% انصاف نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے 3 قتل کیے ہیں, 4 کیے ہیں, 5 کیے ہیں, آپ اس کو بدلے میں کیا کر لیں گے؟ پھانسی دے دیں گے, وہ تو ایک ہی دفعہ مر گیا, باقی 3 کا حساب کون لے گا؟ اس نے تو 4 زندگیوں کو ختم کیا, اس کی ایک ختم ہو رہی ہے. لہذا وہ ایک قصاص, علامتی قصاص تو ہو سکتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا تاکہ آگے فساد نہ پھیلے, لیکن اس کا ابھی انصاف باقی ہے. وہ قیامت کے دن بھی حساب لیا جائے گا باقی جو جانے لی ہیں اس نے, بے گناہوں کا جو اس نے خون کیا ہے, یا اس طرح کوئی بھی چیزیں ہیں جو اذیت اس وقت ان لوگوں نے اٹھائی ہے وہ شاید اس کو قصاص کے وقت دی ہی نہ جا سکے یا اس کو ملے ہی نہ. تو قیامت کے دن انصاف ہوگا. جب وہ بکری کا حساب لے لیا جائے گا, انصاف کرا دیا جائے گا, تو اللہ ان دونوں بکریوں سے کہے گا ترابا, تم کونی ترابا, مٹی ہو جاؤ. وہ پھر مٹی, کیونکہ ان کا آگے سسٹم تو ہے کوئی نہیں, ان کو پھر مٹی بنا ختم کر دیے جیسے ہے ہی نہیں, نسیاں منسیہ ہو جائیں گی. تو جب یہ کیفیت دیکھیں گے وہ لوگ, وہ کافر جنہوں نے پوری زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے, دین آیا ہے, قرآن آیا ہے, پیغمبر آیا ہے, رسالت آئی ہے, توحید آئی ہے, کچھ نہیں مانا, انکار کیا, جب وہ دیکھیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہوتے, کاش کہ ہم بھی مٹی ہوتے, تاکہ نہ ہم سے حساب لیا جاتا نہ پوچھا جاتا. اس حساب کو دیکھ کر اپنے پالے پڑ جائیں گے کہ اب ہمارا کیا بنے گا. اس وقت خواہش کریں گے کاش ہم مٹی ہوتے, لیکن اس وقت یہ خواہش, یہ حسرت پوری نہیں ہوگی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ رب وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اس دن وہ قیامت کا دن ہوگا, اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے, اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے حسرت سے. یہ کیا کر لیا؟ جیسے انسان بے بس ہو جاتا ہے, اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, کسی پہ غصہ نہیں نکلتا, اپنے آپ کو یا خود ٹکرے مارنے شروع کر دیتا ہے یا اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی. اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور پھر یہ بھی کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گا میرے پاس نصیحت آئی تھی, میرے پاس قرآن آیا تھا, میرے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا, جمعہ آتا تھا اور نمازیں ہوتی تھی, اذانیں ہوتی تھی, آوازہ پڑھتا تھا, لیکن میں اس طرف کبھی توجہ کرتا نہیں تھا. میں مسجد جاتا نہیں تھا, میں جمعے کے لیے جاتا نہیں تھا, میں نماز کے لیے جاتا نہیں تھا, میں لوگوں کے حقوق پورے کرتا نہیں تھا, میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی تھی. میرا تو یہ ایمان تھا کہ جیسے ہی دنیا سے گیا وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ, کوئی دوبارہ اٹھائے گا نہیں. لیکن اس دوست نے مجھے توجہ اس طرف آنے نہیں دی. وہ کہتا تھا چھوڑو یار نمازیں پڑھنی ہے, چھوڑو یار ان کو یہ کیا کرنا ہے. وہ مذاق میں یا کسی بھی طرح تانے دے کر مجھے دین سے اس نے دور کر دیا. اس دن کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جیسے اس کی صحبت ہوگی ویسا اس کا دین ہوگا, ویسی اس کی زندگی ہوگی. لہذا کسی کو کہتے ہیں نا, کسی کو پہچاننا ہو, کسی سے کوئی تعلق قائم کرنا ہو, کسی سے کوئی پارٹنرشپ کرنی ہو, کسی سے کوئی رشتہ داری کرنی ہو, تو اس کے دوست و احباب کو دیکھو, پھر پتہ چلے گا وہ کیسا انسان ہے. تو لہذا دوست و احباب وہ ہونے چاہیے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں.
کیونکہ اگر غلط دوست ایک بھی ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے، وہ بھٹی والا جتنی مرضی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی چنگاری وہاں سے اڑ کر آپ کے کپڑوں پہ پڑے گی، وہ سوراخ ضرور کر دے گی، وہ نہ بھی کرے. یا آپ کے پاس اس طرح کی ماحول ہوگا بھٹی کا جس طرح کا ہوتا ہے، اس سے نقصان ضرور ہو جائے گا. اور اچھے دوست کی مثال، یعنی یہ برے دوست کی مثال دی ہے، اور اچھے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطر بیچنے والے کی طرح. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ ہی دے دے، یار یہ لگا کے دیکھو، چیک کرتے ہی آپ کو کہے گا یہ لگا کے دیکھو، یہ خوشبو کیسی، آپ کے پاس سے بھی خوشبو آئے گی. یا نہ بھی لگائے، اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے پاس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لہذا اچھے دوستوں کے پاس بیٹھو، اور کچھ نہیں تو آہستہ آہستہ دین کی خوشبو آپ سے بھی آنا شروع ہو جائے گی، اچھی عادات آپ کی بھی بننا شروع ہو جائیں گی. اور جیسا ماحول ہوگا انسان کی سوچ بھی ویسی ہی ہوتی ہے. لہذا قیامت کے دن ہوگا تو یہ بھی ایک حسرت ہوگی کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہو. کتنے ہی کام ہم دوستوں کی وجہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ہی کام ایسے ہیں کہ جو صرف دوستی کی وجہ سے، کتنے ہی ایسے نافرمانیاں ہیں جو دوستی کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے رسم و رواج ہیں صرف رشتہ داری اور احباب کی وجہ سے کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں فلاں کیا کہے گا. وہ ایک نرس تھی نا آسٹریلین، جس کا ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے، اس نے اپنی زندگی کی پوری ہسٹری لکھی ہے، اس میں 5 چیزیں اس نے لکھی ہیں. اس نے دکھا کہ جس طرح موت کا وقت قریب آتا ہے تو لوگوں کی کیا کلمات ہوتے تھے، مرنے سے پہلے لوگوں کی کیا کلمات کہتے. اس نے کہا میں نے جب ساری ہسٹری نکالی تو مجھے 5 چیزیں نظر آئی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انسان آخری وقت یہ کہتا ہے کاش فلاں دوست میرے پاس ہوتا ہے، اس وقت کاش فلاں دوست میرے پاس جتنا مرضی گہرا ہو، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور لگا دیتا ہے، مجھے فلائٹ نہیں ملی، میری ٹکٹ بک نہیں ہوئی، میرا کام چھٹی نہیں ملی، میں آ نہیں سکتا. جتنی مرضی گہری دوستی ہو، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں وہ آخری وقت جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. موت کے وقت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنازے میں بھی چاہتے ہوئے بھی شریک نہیں ہو سکتے، مجبوری دنیا کی اتنی ہوتی ہے. تو جن کے لیے اس نے بے شمار اتنے غلط کام کیے ہوتے ہیں، وہ تو آخری وقت آپ کو سہارا دینے بھی نہیں آتے. یہ ایک غیر مسلم کہہ رہی ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایسے دوست جن کے لیے آپ کتنے غلط کام کرتے ہیں، وہ تو دنیا میں آپ کے کام نہیں آتے، قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ وہ تو دنیا میں آپ کو بھی نہیں پوچھیں گے، وہ جنازے میں بھی نہیں آئیں گے. ایک دن جائیں گے آپ کے گھر والوں کے پاس جن کے لیے آپ نے کتنا کچھ غلط کیا ہے، وہ آپ کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے بڑا افسوس ہوا، یہ کلمہ کہہ کر واپس آ جائیں گے، بعد میں تو پوچھیں گے بھی نہیں. جن کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا ہے ان کی صرف اتنی ہی بات ہوگی اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح انسان یہ کہے گا، اس نے کہا انسانوں کی یہی باتیں تھیں، کاش میں نے اتنی مصروفیات پال رکھی تھیں، کاش میں نے اپنے لیے بھی کوئی وقت نکالا ہوتا، اپنی ذات کے لیے بھی کوئی وقت نکالا ہوتا. تو ہم اس کو دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. اپنی ذات کے لیے وقت یہ ہے کہ آپ دین کے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے. اپنا جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بیلنس نیکیوں کا کتنا ہے، کتنا بھیجا ہے میں نے، اس پر میں نے لوڈ کتنا بھیجا ہے نیکیوں کا. اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو صرف انسان لوگوں کی وجہ سے کرتا تھا، وہ اس وقت گنتے ہیں کہ میں نے یہ کام بھی لوگوں کی وجہ سے کیا، یہ کام بھی لوگوں کی وجہ سے کیا تھا. لیکن آج میرے پاس تو کوئی نہیں، آئی سی یو میں میں اکیلا ہوں، آئی سی یو میں میرے رشتے دار بھی باہر ہیں، وہ شیشے سے دور سے دیکھنا چاہتے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، ایسے کر کر کے دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا. جن کی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا، آج وہ میرے پاس بھی نہیں ہے. لوگ عوام کیا کہے گی؟ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسروں کی خوشی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ کام بھی وہ اس کو خوش کر دوں، میں اس کو خوش کرنے کے لیے فلاں کام کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے فلاں کام کیا. یہ نہیں پتا انسان کو کہ قیامت کے دن مجھے کوئی خوشی ملے گی کہ نہیں ملے گی.
میرا ایسا عمل ہو جو حقیقی خوشی ہو، وقتی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض کام اتنی رسم و رواج ہم وقتی خوشی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ دیکھیں کہ انجام کیا ہے، اس کی حقیقی خوشی کیسی ہے۔ کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ بہرحال انسان یہ خواہش کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، سوچ سمجھ کر دوست بنائے جو قیامت کے دن حسرت کا باعث نہ بنے بلکہ وہ نجات کا باعث بن جائے۔ ایسے دوست ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق جیسی عادات والے ہوں، حضرت عمر فاروق جیسی عادات والے ہوں، جو برائی کو دیکھ کر وہ خاموش نہ رہے، فوراً اگلے کی اصلاح کر دیں کہ یہ کام بھائی غلط ہے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اس زندگی کے لیے بھی میں نے کچھ بندوبست کیا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان پیدا ہوتے ہی دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرتا رہے، تحمیدات بیان کرتا رہے، تحلیلات بیان کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ایک بھی کلمہ غلط منہ سے نہ نکالے، وہ سجدے میں رہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال وہ زندگی ہو اس کی، وہ سجدے میں رہے، اور ایسے ہی وہ فوت ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا تو وہ بھی حسرت کرے گا کاش کہ میں نیکیاں اور کر لیتا، کاش میں نیکی اور کر لیتا۔ اگر اس دن کوئی نیک ہے وہ بھی یہی ایک خواہش کرے گا کاش میری نیکی اور ہو جاتی۔ اس دن تو ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی کہ سب سے قریبی رشتہ بھی اس دن انکار کر دے گا۔ ماں ہے نا سب سے قریبی، تو ماں بھی کہے گی بیٹا میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، جاؤ اپنا بندوبست کرو۔ باپ ہے، باپ بھی انکار کر دے گا، بھائی تو ویسے انکار کر دیں گے، دوست و احباب کی تو حالت میں نے بیان کر دی ہے۔ اس دن کسی سے نہیں ملے گی۔ ایک ایسے ہی تکا لگے گا، ایک بندہ کہے گا میں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں نے کون سا اس سے جنت میں چلے جانا، لے لو یہ تم لے لو۔ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جس کے پاس ایک تھی نا کہ اس نے میرے اس بندے کا خیال کیا ہے، اس کو بھی معاف کر دے گا، دونوں کو جنت میں ڈال دے۔ لہذا ایک نیکی کی اتنی قیمت ہے کہ رشتے اپنے بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا یہ وقت قیمتی ہے، یہ زندگی قیمتی ہے، حسرتیں نہ پالیں، وہ حسرتیں جن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن یہی نظر آئیں گی۔ اور یا لیتن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس دن کیا ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں وہ کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ جس کے بائیں ہاتھ میں سب کے سامنے تھما دیا جائے گا نامہ اعمال، پوری دنیا قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سامنے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ جس کا رزلٹ خراب ہو نا، جس کو پتا ہو کہ میں نے پیپر اچھے نہیں دیے، رزلٹ کارڈ اس کو دے بھی دیا جائے تو اس فوراً حوصلہ نہیں کرتا دیکھنے کا، مجھے پتا ہے کیا ہے۔ جس کو کنفرمیشن ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں، اس کو پتا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کا رزلٹ بہت اچھا ہو وہ سب کو دکھاتا ہے، ہاؤ مقرؤ کتابی، اس دن بھی کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ بہت اچھا ہے، ایکسلنٹ ملا ہے، مجھے ویری گڈ ملا ہے۔ لیکن وہ کہیں گے ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں اس کو نہ ہی دیکھوں، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کاش کہ موت کے ساتھ ہی قصہ ختم ہو جاتا، موت آئی تھی اس کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے پاس تو گاڑیاں بہت تھیں، میرے پاس تو کاروبار بڑا تھا، میرا تو بیلنس بڑا تھا، میرا تو کئی ملکوں کے اندر کاروبار تھا،
میری تو ٹریولنگ فری تھی پوری دنیا کے اندر، اتنا جاہو جلال، اتنا مال، آج وہ بھی کام نہیں آیا. ما اغنا انی مالیہ، میرا مال بھی کام نہیں آیا. ہلاک انی سلطانیہ، میری چودراہٹ بھی کام نہیں آئی. میری لیڈرشپ بھی کام نہیں آئی. میرا بڑا پن بھی کام نہیں آیا. میرا کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ خذوہ فغلو. اللہ کہے گا پکڑو بھئی اس کو باندھ دو، اس کو باندھ کر لے جاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی ایک زنجیر لائی جائے گی، اس کے اندر باندھ دیا جائے گا. اب 70 ہاتھ لمبی زنجیر سن کر آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن آپ کو بتاؤں حدیث کے اندر آتا ہے اس کا ایک کڑا، جو زنجیر کا ایک کڑا ہوتا ہے نا ایسے ملانے کے لیے، اس کا ایک کڑا حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر جتنا لوہا ہے اس کے برابر ایک کڑا ہوگا، جتنی بڑی وہ زنجیر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف اشارہ کر کے کہ بہت بھاری بھرکم ایک پتھر اگر آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، یہ اس درمیانی مسافت 500 سال کی ہے، تو اگر صبح رات کے شروع میں گرایا جائے تو صبح تک وہ زمین پر آ جائے، یہ فاصلہ اتنی جلدی طے کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زنجیر کے ایک سرے سے وہ پتھر گرایا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 40 برس لگیں گے. 40 برس لگیں گے، وہ ایک زنجیر ہوگی. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس زنجیر میں باندھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا بھی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی شوق تھا، نہ شوق دلاتا تھا، دین کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی. آج اس کو اتنی بڑی زنجیروں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا. لہذا یہ وہ اتنا سخت دن ہوگا اور اس دن حسرتیں ہوں گی. بہت ساری ایسی آیات ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اللہ فرماتے ہیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو. قیامت کا دن ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کی آدھی کھجور کے ساتھ ہی بچا لو، یعنی وہ صدقہ کر کے. یعنی اتنی نیکی. حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. اگر آپ کے ڈول میں پانی زیادہ ہے، اس ڈول میں سے دوسرے بھائی کو پانی دے کر بھی نیکی حاصل کرو. اگر راستے میں کوئی آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے، اس کو ساتھ پکڑا کے اس کے لیے راستہ ہموار کر دو. کوئی گزرنے میں مشکل ہے، اس کا راستہ آسان کر دو. راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ دور کر دو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانو. قیامت کے دن یہ بھی حسرت کا باعث ہوگی. میرے پاس موقع بھی تھا، میں کر بھی سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں کی نیکی؟ سب کچھ تھا، کیوں نہیں کی؟ لہذا یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اس کی طرف ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. تو جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہ بھی ہمارے لیے کہیں باعث حسرت نہ بن جائیں کہ ہم نے یہ نیکیوں کو چھوڑ دی ہیں. ہمارے پاس وقت تھا، ہمارے پاس صحت تھی، ہمارے پاس دولت تھی، ہمارے پاس جوانی تھی، ہمارے پاس زندگی تھی، ہمارے پاس اولاد تھی، ہمارے پاس مال تھا، ہمارے پاس سب کچھ تھا. یہ دیا ہوا اللہ کا تھا. ہم اس کو اپنا سمجھنے لگ گئے، ہم خود اس کو مالک سمجھنے لگ گئے کہ ہم مالک ہیں. ہم نے اس میں سے حصہ کیوں نہیں نکالا؟ یہ تو اللہ کی چیز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں جو بھی چیزیں یہ تو میری ہیں، میری ہی طرف لوٹ جاتی. تم کیا لگتے ہو؟ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں دی جاتی ہے، تم اس کو مالک بن کے بیٹھ جاتے ہو. یہ میری ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بھیجی ہیں تاکہ آپ کو آزمایا جائے. آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ میں ہوں، لہذا اس دن یہ بھی حسرت ہوگی. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو اوندا منہ جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا. یہ وہ تجربے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جس کی بات کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہوگا.
بتانے والی ذات اللہ کی ہے. اور ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی. آج کتنے ہی بزرگوں کی وجہ سے ہم نے کہا جی آپ کی نمازیں پڑھی ہی پڑھی ہیں, آپ کو اس نیکی کی ضرورت نہیں, آپ بس میری بیعت کر لیں, آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی بخشش میں کروا دوں گا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ وہ بڑے تھے, یہ بڑے بڑے ہمارے سید تھے, یہ بڑے بڑے پیر تھے, یہ بڑے بڑے امام بنے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں فاضلونا السبیل, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اللہ تو ان کو ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا, اللہ ان کو عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا ان کو عذاب اپنے حصے کا ہوگا, تمہیں بھگتنا پڑے گا, ان کو ان کے حصے کا ہوگا. اس دن لوگ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا كُنَّا نَعْمَلْ. اس دن جہنم میں جب پھینکے جب کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے, ہم ویسے اعمال کرنا چاہتے ہیں جو اعمال کرنے چاہیے تھے وہ اعمال نہیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں, میں واپس بھیج دے, ایک دفعہ موقع دے دے. اللہ فرمائیں گے اب یہ موقع ملے گا نہیں. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں موقع دے بھی دیا جائے گا نا تو وہ کام کرے گے نہیں, کیونکہ پہلے ان کو موقع دیا تھا, پہلے نہیں کیا اب بھی نہیں کریں گے. جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ دوسری بار بھی نہیں کریں گے. یہ تو خوف کو دے کر, جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے, کوئی ایسی بیماری ہو جو روٹین سے ہٹ کر ہو, مثال کے طور پہ اس کے جسم میں ایسی درد ہو جو بڑی شدید ہو, خاص طور پہ آج کل ہر بندہ کہیں بھی یہاں سینے میں درد ہو یہ سمجھتا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے, کہ یہ کہیں دل کی درد نہ ہو, تو اس کو 1 منٹ کے اندر پوری زندگی سامنے گھوم جاتی ہے اس کی. تو میں نے کیا کیا ہے, لگتا ہے آخری وقت آ ہے, اس کو خوف آتا ہے. جب بھی کوئی ایسی بیماری آتی ہے اس کو فوراً خوف آتا ہے, تو وہ فوراً دل ہی دل میں, اگر اچھا انسان ہے تو وعدہ کرتا ہے بھائی اگر مجھے موقع مل جائے نا تو اب میں زندگی اپنی بدل لوں گا. وہ دل میں یہ وعدہ ضرور گا اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے, اب یہ اٹیک نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو, اگر یہ میں صحیح ہو گیا تو اب میں صحیح زندگی گزاروں گا. یہ دل میں باتیں آتی ہیں, اور اگر تھوڑی دیر میں اللہ شفا دے دے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی کوئی بات تھی, کوئی بات نہیں, فوراً انسان بھول جاتا ہے. لیکن اگر وہ بیماری لمبی ہو جائے اور اسی سے موقع نہ ملے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ اللہ تھوڑے تھوڑے موقع دیتا ہے انسان. یہ سپیڈ بریکر لگائے اس لیے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ, اب سنبھل جاؤ, اب بھی سنبھل جاؤ, لیکن انسان ہے کہ سمجھتا نہیں. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور اتنی بڑی سعادت برا مہینہ آ رہا ہے, اس کو ضائع مت کریں, اس کو ضائع مت کریں. یہ مہینہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی. یہ مہینہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, اور 11 مہینے ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں, ایسے ہی ہیں. 11 بھائی مصیبت میں تھے تو ایک بھائی نے ان کے مسائل حل کیے. کہتے ہیں 11 مہینوں کے اندر جو مسائل ہو جاتے ہیں, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ 1 مہینہ ان غلطیوں کو معاف کروانے میں مدد دیتا ہے. لہذا اس مہینے کو غنیمت جانیں, اپنی روٹین بدلیں. یہ مہمان مہینہ ہے, اپنی زندگی کو بدلیں, اپنی روٹین بدلیں. پتہ چلے کہ میں اس مہینے کے لیے تیار ہوں. جب آپ کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی روٹین بدل, گھر والوں کو کہتے تھے بھائی کمر کس لو, تیار ہو جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اللہ رب العزت بھی اپنے نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما کرتے ہیں. اللہ رب العزت بھی, یعنی جنت کے دروازے کھل گئے, یہ بہت بڑی مخلوق ہے. جنت کے اندر کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جنت اتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہے, اس کے دروازے کھل جاتے. یعنی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کے دروازے کھل گئے. کس لیے؟ اس مہینے کی وجہ سے کہ آ جاؤ, اب جنت کھلی ہے, داخل ہو جاؤ. جہنم کے دروازے, کہ جس کی میں نے ابھی ایک مثال دی کہ اس کی زنجیر اتنی بڑی ہوگی, وہ اتنی بڑی مخلوق ہے, اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مومنوں کے لیے, روزے داروں کے لیے, اس لیے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ اتنی بڑی تبدیلیاں, شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ یہ اللہ کی طرف کی ہے. بندے تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے, تو بھی تیار ہو جا. لہذا کہیں عید والے دن
ہم بھی حسرت بری نگاہوں سے ایسے نہ کھڑے ہوں، حسرت بری جو خواہشات ہیں وہ لے کر نہ کھڑے ہوں کہ یہ بھی نہیں کر سکا، یہ بھی نہیں کر سکا۔ اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنے ماحول کو تبدیل کر لیں، گھر والوں کو سمجھا دیں، بچوں کو سمجھا دیں کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر پیکجز دیے ہیں، آپ کو نیکیوں کا اللہ نے ایک ماحول دیا ہے، سیزن دیا ہے، اس کو کیسے مرتب کرنا ہے یہ گھر جا کے سوچیں اور پلان بنائیں کہ ہم نے بھرپور اس رمضان کو گزارنا ہے اور حسرت کا باعث نہیں بنے گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔